شکریہ مولا رضا، 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 حج غریبوں کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آج مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے دن ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام، امامت کے آٹھویں کڑی، نبی کے آٹھویں جانشین، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے لیے بہت سی باتیں جو اللہ کی طرف سے ان کو امام بنا کر بھیجا گیا تھا اور رہبر بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ ہمارے نمونے عمل ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، یہی ذی قعدہ ہے جس میں 11 ذی قعدہ کو یعنی آج کے دن مولا کی ولادت بسعادت دن ہے، اور اسی مہینے میں 23 تاریخ کو مولا کی شہادت دن ہے۔ یہی مولا امام رضا علیہ السلام ہے، اور ان کے دور میں جو حاکم تھا، خلیفہ میں نے اپنے کو کہتا تھا، ظالم جابر مامون رشید نام کا شخص تھا، عباسی حکمراں، اور اسی مامون رشید نے جو ہے مولا کو زہر دلوایا تھا، زہر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں، یہی کہتے مامون رشید کا دور تھا کہ مولا کو مجبوراً جو ہے ولی عہدی قبول کرنی پڑی تھی۔ یعنی مامون رشید سیاسی جو ہے ہتھ کنڈا اپنا رہا تھا، اور اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی حکومت کو جو ہے وسیع کرنے کے لیے مولا کو جو ہے ولی عہد زبردستی اور مجبوراً بنا دیا۔ یعنی مولا کو مجبوراً جو ہے ولی عہد قبول کرنا، ولی عہدی قبول کرنی پڑی۔ پہلے یہ الگ گفتگو ہے کہ ولی عہدی کس بنیاد پر قبول کی اور کیا مقصد تھا مولا کا۔ بہرحال جو ہے مولا یعنی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے فیصلے کے مطابق کرتے تھے۔ تو وہی مطلب ولی عہدی قبول تو کی، لیکن مولا کا طریق عمل آپ دیکھیے، دربار میں نہیں بلکہ دربار کے باہر جو ہے چٹائی بچھا کر بیٹھتے تھے۔ پوچھا گیا مولا یہ کیا بات ہے، آپ تو ولی عہد ہیں، آپ تو دربار میں آپ کو بیٹھتے تھا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے یہاں بیٹھتا ہوں کہ دربار کے روب و دبدبے کو دیکھ کر رہے، ایسا نہ ہو کہ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جو پریشان حال ہیں، یا کوئی مسئلہ کسی کو پوچھنا ہے، وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ اس لیے میں جو ہے چٹائی بچھا کر باہر بیٹھتا ہوں تاکہ آسانی سے لوگ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکیں۔ اب آپ غور کریں، چاہیے انکساری تواضع اللہ کی بارگاہ میں، یہی تو ہمیں دس کیا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ یا وہ دور آپ دیکھیں جب ایک مرتبہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آج نماز عید پڑھا دیجیے، لیکن مولا کا طرز عمل کیا تھا، طریقہ عمل کیا تھا؟ وہی طرز عمل جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ مولا جو ہے گھر سے بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں، سفید امامہ سر پر ہے، ننگے پیر گھر سے باہر نکلے، تکبیریں پڑھتے ہوئے چند لوگ مولا کے ساتھی مولا کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر کی جب آواز فضا میں گونجی ہے تو جدھر جدھر سے مولا جا رہے تھے ادھر ادھر سے لوگ جو ہے مولا کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ جو ہے اپنے اس زمانے کے لحاظ سے چپل تھی اس کو چھوڑ دیا، ننگے پیر نکل گئے، اور جن کا جو وہاں پر یعنی سپاہیوں میں سے تھے وہ انہوں نے جلدی جلدی اپنے جوتے کو جو ہے نکال کے باہر پھینکا،
تاکہ مولا کے نقش قدم پر چل سکیں، مولا کے ساتھ ساتھ جو ہے عیدگاہ تک جا سکیں۔ اب مولا جو ہے جدھر جلد گزر رہے ہیں، لوگ ان مولا کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تکبیریں پڑھتے جا رہے ہیں، فضا میں تکبیریں گونج رہی ہیں۔ مامون رشید کے پاس جو ہے خبر پہنچی کہ اگر جو ہے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جو ہے اگر وہاں مصلی تک پہنچ گئے تو حکومت کا شرادہ بگڑ جائے گا، بکھر جائے گا، شرادہ بکھر جائے گا، اور نتیجے میں حکومت جو ہے ڈاماڈول ہو جائے گی۔ اب مامون رشید جو ہے گھبرا گیا، اس نے پیغام بھجوایا مولا کے پاس کہ اب آپ رہن دیجیے، نماز نہ پڑھائیں گے، اب ہم پڑھا لیں گے۔ مولا نے یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو تم جو ہے اپنی حکومت پہ ناز نہ کرو، ہمارا ایک چھوٹا سے عمل جو ہے تمہاری حکومت کی باغڈور کو جو ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ سے باہر کھینچ سکتا ہے، ایک چھوٹا سے عمل۔ ایک دفعہ مولا امام رضا علیہ السلام کو صحرا میں لے کر گیا مامون رشید، اور وہاں پر لے جانے کے بعد اپنی فوج کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیے ہماری فوج کتنی بڑی ہے، لشکر کتنا بڑا ہے، چاروں طرف جو ہے دکھانا شروع کر دیا، دیکھیے یہ لشکر، یہ لشکر، یہ لشکر، یہ لشکر۔ اور یہ مامون رشید جو ہے مولا کو لشکر دکھا کر جو ہے ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، اپنا روب دکھانا چاہ رہا تھا، مرغوب کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ مولا کا بس اتنا ہی لشکر تمہارے پاس ہے؟ ہاں جی، سنو ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو ہر طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی، تلوار لیے ہوئے افراد جو ہے گھڑسوار آسمان کی طرف چاروں طرف دکھتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ دیکھو میری فوج ہے۔ وہ گھبرا گیا ایک دم سے۔ مولا نے کہا پریشان نہ ہو، اس فوج کو تمہارے لیے میں استعمال نہیں کروں گا، اور کریں۔ یعنی یہ افراد ایسے تھے کہ مولا کے معجزات کو، مولا کی باتوں کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے یقین و ایمان لانے کو تیار نہیں رہتے۔ تو دور جب ایک مرتبہ جو ہے مامون رشید ملعون نے مولا امام رضا علیہ السلام کو دعوت میں بلایا، اور دعوت میں بلانے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے بے عزت کریں۔ لیکن دعوت میں جب مولا پہنچے ہیں تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کچھ جادوگروں کو بلا کر رکھا تھا، وہ جادوگر جو ہے دسترخوان کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مامون رشید بیٹھا ہوا، درباری بیٹھے ہوئے، مولا دسترخوان پہ بیٹھے، روٹی کی طرف ہاتھ مولا نے بڑھانا چاہا تو جادوگر نے جو ہے روٹی غائب کر دی۔ پھر مولا نے جو ہے دوسری روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جادوگر نے روٹی غائب کر دی۔ یہ سلسلہ 2-3 مرتبہ ہو گیا۔ مولا نے دیکھا یہ صورتحال ہے، جو ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس قالین پہ جو ہے ایک شیر بنا ہوا تھا، لکیریں ہے نا، جیسے قالین پہ جو ہے تصویریں بنتی نہیں ویسے ہی شیر بنا ہوا تھا۔ مولا نے اشارہ کیا، اب وہ جو تصویر تھی ایک دم سے جو ہے شیر جاندار بن کے تیار ہو گیا مولا کے اشارے پر۔ اب وہ جو ایک مرتبہ یوں کر کے پورے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افراد کی طرف جو ہے راؤنڈ کرتا ہے، گھومتا ہے۔ ایک جادوگر کھایا، دوسرے جادوگر کھایا، تیسرے جادوگر کھا لیا، جادوگروں کو وہ کھانا شروع کر دیا۔ درباریوں کو چھوڑتا تھا شیر اور صرف جادوگروں کو کھاتا تھا۔ مامون رشید نے یہ واقعہ دیکھا اور ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ مولا نے جو ہے اشارہ کیا شیر کی طرف، شیر جو ہے اسی طرح جو ہے قالین میں مر گیا، ختم ہو گیا۔ مامون رشید کو ہوش آیا۔ اب مامون رشید نے دیکھا کہ جادوگر تو کوئی دکھ نہیں رہا، پریشان۔ اس نے کہا یا علی، آپ جو ہے ہمارے جادوگروں کو واپس بھیج دیجیے۔ یعنی اتنا بھی اس کو یقین تھا کہ یہ جو ہے چاہیں
یعنی جادوگر کو واپس بھی زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر موسیٰ کا اژدہا جادوگروں کے سانپ کو جو نگل لیا تھا وہ واپس کر دیتا تو میں بھی جو ہے تمہارے جادوگروں کو واپس کر دیتا. تو مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نبوت، رسالت، امامت یہ صرف کڑی ہے جو اللہ کی طرف سے سب کو عطا ہوئی. یہ عہدہ ہے جو سب کو عطا ہوتا ہے. نبی بنا کر بھیجا، کسی کو امام بنا کر بھیجا، کسی کو رسول بنا کر بھیجا، تو یہ سب اللہ کی طرف سے عہدہ ہے جو ان کے عطا ہوتا ہے. یہ رسالات الہیہ اور محافظ احکام الہیہ. ظاہر بات ہے کہ ائمہ تحریم جو ہے وہ احکام الہیہ کے محافظ ہیں. تو آپ غور کریں کہ مولا کے معجزات بھی جو ہے سامنے آتے تھے، اور یہ صرف جو ہے جب امامت پہ وقت پڑتا تھا، جب اللہ کے عہدے پر وقت پڑتا تھا، جو اللہ کا عہدہ عطا ہوا ہے، تب اس طریقے سے جو ہے کام. بس ایک واقعے پر اشارہ کر کے خدا میں گفتگو، واقعات تو بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ مولا نیشاپور مشہد جو آج ہے نا مشہد، اگر کوئی جائے زیارت کرنے کے لیے تو وہاں دیکھے گا ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ یعنی چشمہ جو ہے مولا کا جاری ہوا تھا، اور نیشاپور تو وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ چشمہ جاری ہے. لوگ جو ہے وہاں سے پانی لیتے ہیں شفا کے لیے، پانی باقاعدہ جو ہے وہاں سے نکل رہا ہے اور وہ چشمہ ابھی تک جاری ہے. تو امام رضا علیہ السلام جو ہے نیشاپور پہنچے، مولا کی سواری پہنچی. لوگ جو ہے جب میں غفیر انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے سب قلم دوات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ کچھ مولا بیان کریں گے، ہم لکھیں گے. تو مولا وہاں پہنچے. اب مولا کی سواری جو ہے وہاں پر پہنچی تو اس کے بعد جو ہے سب قلم دوات لیے کھڑے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے درخواست کی کہ مولا کچھ بیان کر دیجئے، ہم لکھ لیں. اور مولا کے ایک حدیث جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی یہ سلسلہ جو ہے جو اللہ تک پہنچا ہے اس میں کہیں جو ہے غیر معصوم نہیں ہے، اس لیے سلسلۃ الذہب کہا گیا. راوی سب کے سب جو معصوم ہے. تو اس کے بعد جو ہے مولا نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے یہاں تک کہ مولا امام علی علیہ السلام سے نقل کیا، امام حسن علیہ السلام نے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، من دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها. مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار جو ہے اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا قول ہے جو میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. لیکن بشرطها و شروطها، لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے اور شروط بھی ہے. وانا من شروطها، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. تو مولا نے جو ہے اس وقت یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں واقعاً کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں واقعاً جو ہے صحیح راستے پر چلنا ہے تو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا. اس کے بعد بشرطها، نبی کے نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ، اور پھر جو ہے ائمہ طاہرین کی امامت کو یعنی یقین کرنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، جس میں مولا نے فرمایا کہ ان شروط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. تو غور کیا آپ نے. لیکن یعنی ایک اور آپ کے سامنے نقل کر دوں اس سے ملاتے ہوئے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں نبی سے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں قلعے میں داخل ہو جائے گا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن شرط بھی ہے اور شرطیں بھی ہیں. شرط یعنی محمد کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد شروط ہے یعنی ائمہ طاہرین کی امامت کا اقرار کرنا ہے. اسی سے ملتی جلتی باتیں جو ہے ہم دوسری طرف جو ہے رخ کر کے بیان کریں جو کہ ہمارے زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ نے یعنی حدیث قدسی میں نبی سے فرمایا کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے. آپ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ
وہ ایسا قول ہے جو اللہ کا قلعہ ہے. تو اسی طریقے سے پروردگار نے کہا کہ علی کی ولایت بھی جو ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. یعنی اب بتانا چاہ رہے پروردگار کہ ولایت علی ولایت رسول ہے، ولایت رسول ولایت خدا ہے. اسی لیے غدیر خم کے میدان میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ دن ہے کہ دین تمہارا مکمل ہو گیا، تم پر نعمتیں ہم نے تمام کر دی، اور اسلام جو دین ہے اسی حیثیت سے میں راضی ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے. تو بہرحال جو ہے بات یہاں تک پہنچی کہ اسلام وہ ایسا دین ہے جس میں علی کی ولایت شرط ہے. علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے. علی کی ولایت یعنی رسول کی ولایت، رسول کی ولایت یعنی اللہ کی ولایت. تو یعنی کہہ دیا جائے کہ علی کی ولایت ہی جو ہے اللہ کی ولایت ہے. تو آئیے مل کے بارگاہ معبود سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار امام کے آوان